السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ مخارج کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم زبان سے ادا ہونے والے حروف جو ہے وہ شروع کریں گے۔ میکسیمم حروف عربی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ کل 17 مخارج ہیں زبان میں، مطلب کہ 17 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور زبان کو جس طرح حلق کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اسی طرح زبان کو بھی 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے زبان کا پیچھے کا حصہ یعنی کہ زبان کی جڑ، جس کو عقص اللسان بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زبان کی جڑ ہے، اس کو عقص اللسان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر زبان کا جو ہے پچھلا موٹا کنارہ، جس کو حافۃ اللسان کہا جاتا ہے، حاز الف فا تا حافۃ اللسان، یہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کا موٹا کنارہ۔ پھر وسط اللسان، زبان کا اپر مڈل پورشن، وسط اللسان۔ پھر زبان کے پتلے کنارے، آپ دیکھیں نا زبان پیچھے سے موٹی ہے، آگے آ کے پتلی ہو جاتی ہے، جو اگلے پتلے کنارے ہیں اس کو طرف اللسان، طرفہ طرف اللسان کہا جاتا ہے۔ اور پھر ٹپ آف دا ٹنگ، جس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے۔ یہ 5 پارٹس ہیں۔ اچھا، آپ ان کے پارٹس کے ناموں میں پلیز زیادہ کنفیوز نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ عقص اللسان ہے یا یہ حافظ اللسان ہے، اس میں اتنی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم حافظ اللسان جو ہے بات کرتے ہیں تو وہ کون سا ہے؟ زبان کا موٹا کنارہ، زبان کا پتلا کنارہ، یا آپ ان کو ایزی اردو میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ زبان کی جڑ، زبان کا مڈل پورشن، اپر مڈل پورشن درمیانی حصہ، زبان کا موٹا کنارہ، زبان کا پتلا کنارہ اور زبان کی نوک۔ یہ 5 زبان کے حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم زبان کی جو ہے جڑ اور زبان کے موٹے کنارے سے ادا ہونے والے حروف پڑھیں گے۔ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ قاف یعنی کہ 2 نقطوں والا قاف اور کاف، اور یہ بھی ملتے جلتے حروف ہیں، ان میں بھی فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی اگر ان کا فرق واضح نہیں کرتے تو لفظ کا میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ قاف کب ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کی جڑ اپنے بالمقابل اوپر کے سخت تالو اور نرم تالو سے ملتی ہے۔ نرم تالو کیا ہوتا ہے؟ جو زبان کی جو حلق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ جو ہے لٹک رہی ہوتی ہے، ہمارا ایک پارٹ آف فلیش، جس کو میڈیکل ٹرم میں یوولا کہتے ہیں۔ اس کو وہ نرم تالو ہے۔ جب زبان کی جڑ اپنے بالمقابل سخت تالو اور نرم تالو سے ملتی ہے تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کو پریکٹس کرنے کا طریقہ وہی ہے، قاعدے کا پیج 20 کھول لیجئے۔
اور اسی طرح ہم جو حرف کا مخرج معلوم کر رہے ہیں اس کو وقف کر دیتے ہیں، اس سے پہلے متحرک حمزہ لگاتے ہیں. حمزہ زبر قاف ساکن اق. حمزہ زبر قاف ساکن اق. حمزہ زیر قاف ساکن اق. حمزہ زیر قاف ساکن اق. حمزہ پیش قاف ساکن اق. آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، اگر آپ صحیح مخرج پہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی جو ہے حلق کے اوپر تالو پہ موومنٹ فیل ہوتی ہے. حمزہ پیش قاف ساکن اق. اچھا، اب میں اس کو پڑھ رہی ہوں اق اق اق. یہ قاف کی ایک کوالٹی ہے جس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا ری باؤنڈ کرنا، آواز مڑ کے آنا. جب اس حرف پر وقف کیا جاتا ہے تو اس میں آواز ری باؤنڈ کرتی ہے. اور یہ کل 5 حروف ہیں جن پہ عربی زبان میں آواز ری باؤنڈ کرتی ہے. آج ہم نے اس کا پہلا حرف پڑھا ہے، قاف. سو قاف کی ایک اسپیشل کوالٹی کیا ہے کہ جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو آواز ری باؤنڈ کرتی ہے. اق اق اق. دوسرا حرف جو یہاں سے ادا ہو رہا ہے وہ ہے کاف. اور یہ کب ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کی جڑ بالمقابل صرف سخت تالو سے، ہارڈ پیلٹ سے لگتی ہے اور اس میں آواز ریباؤنڈ نہیں کرتی. اور پریکٹس کرنے کا طریقہ وہی ہے، حمزہ زبر کاف ساکن اک. حمزہ زبر کاف ساکن اک. حمزہ زیر کاف ساکن اک. حمزہ زیر کاف ساکن اک. حمزہ پیش کاف ساکن اک. اک اک اک. یہ دونوں حروف ملتے جلتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ کوالٹیز کیا ہیں؟ قاف ہمیشہ ہر صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو کاف نہیں پڑھتے، قوف قوف. جس طرح قولا پڑھا جاتا ہے، اگر قوف زبر الف لام زبر قولا اس نے کہا لکھا ہوتا ہے، قرآن میں یہ لفظ بہت آتا ہے، سو اس کو ہم قالا نہیں پڑھتے، قولا. سو قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے. کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے. دوسرا ان میں فرق یہ ہے کہ قاف کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں ادھر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا ریباؤنڈ کرنا. اور اس کو قلقلہ پیدا کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے مخرج پر جاتے ہیں ہم فوراً اس مخرج کو چھوڑ دیں. اق، آپ اس مخرج کو ٹچ کریں آپ کی زبان اینڈ دین یو امیڈیٹلی ریلیز یور ٹنگ. اق اق اق. اور جہاں قلقلہ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ ہم زبان کو مخرج پر تھوڑی دیر کے لیے فار مائنیوٹس سیکنڈ روک لیتے ہیں، جس طرح اک، اور پھر اس کو آرام سے ریلیز کرتے ہیں. اک ایک اک. سو یہ 2 حروف ہیں جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. پھر زبان کے موٹے کنارے حافۃ اللسان سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ حافۃ اللسان زبان کا پچھلا موٹا کنارہ، وہاں سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے، ضاد. اس کو اردو لینگویج میں آپ ضاد کے نام سے پہچانتے ہیں.
اچھا، اس کی ادائیگی میں جو ہے یہ سب سے، یہ عربی لینگویج میں ادا ہونے والا سب سے موٹا حرف ہے. اب اس کی جو ہے ادائیگی جو ہے وہ مختلف قرا، اس کو آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ لوگ جو ہے آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی ادائیگی ضاد نہیں ہے. آپ نے جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے وَلَضَّالِّينَ، اس کو آپ نے کئی دفعہ قرا کو سنا ہوگا کہ وہ وَلَضَّالِّينَ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ضا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے اور ضاد کر کے بھی پڑھا جاتا ہے. دونوں طریقے سے یہ پڑھنا ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے اور زبان اس کے مخرج پر جا رہی ہو. زبان ضاد کے مخرج پر جا رہی ہو. زبان کا موٹا کنارہ جو بیک تھک سائڈ آف دا ٹنگ ہے، جب وہ رائٹ اور لیفٹ زبان کا دائیں اور بائیں موٹی کروٹ اپنی بالمقابل اوپر کی داڑھوں سے ملتی ہے تو وہاں سے ضاد یا ضاد ادا ہوتا ہے. اور اس میں زیادہ تر آسانی سے یہ تب ادا ہوتا ہے جب ہماری لیفٹ کروٹ، ایک وقت پہ دونوں طرف کی کروٹ ملنا لگنا مشکل ہوتا ہے. موسٹلی لیفٹ کروٹ جو ہے پچھلی، وہ اپنے بالمقابل اوپر کی لیفٹ داڑوں سے جب ملتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس کو جو ہے اس کی مشق جو ہے پیج 19 پہ دیکھیں، لاسٹ لائن، حمزہ زبر ضاد ساکن عد. آپ کی زبان کی کروٹ آپ کی اوپر کی داڑھوں سے ملنی چاہیے. حمزہ زبر ضاد ساکن عد. حمزہ زیر ضاد ساکن عد. حمزہ زیر ضاد ساکن عد. حمزہ پیش ضاد ساکن عد. حمزہ پیش ضاد ساکن عد. عد عد عد. یہ حرف بھی ہر صورت میں موٹا پڑھا جائے گا. ضاد اس کی ادائیگی ہے، اس کو داد نہیں پڑھیں گے، ضاد پڑھیں گے یا ضاد پڑھیں گے. اور اس کی جو ہے اس میں کلکلا نہیں کرنا. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں کلکلا کر لیتے ہیں، موٹا حروف ہے اس پہ رکتے ہوئے عد، اس پہ کلکلا نہیں کرنا. آواز جب اس پہ وقف کریں گے تو ریباؤنڈ نہیں کرنی چاہیے. یہ 3 حروف ہیں. 2 ہم نے پڑھے جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، اور پھر زبان کے موٹے کنارے حافۃ اللسان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، ضاد. کل ہم نے حرکات میں جو ہے حروف تہجی پیج 7 پڑھا تھا کہ ان پہ سنگل زبر کی جب حرکت آتی ہے تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اب آپ اس کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، پیج 8. اس پہ اس کی مشق دی گئی ہے. میں یہ پڑھتی ہوں، اس میں دیکھیں کہ ایک سنگل حرکت میں ہم نے آواز کو کس طرح کھینچنا ہے. میں حروف پڑھوں گی، آپ بھی میرے پیچھے پڑھیے. فرض یا فرض، فرض. کتب کتب. صدق صدق ورد ورد. جمع جمع. احد
أحدا جعل جعل وجد وجد ولد ولد قتل قتل ختم ختم شرح شرح حسد حسد ضرب ضرب كسب كسب فعل فعل حشر حشر مكث مكث بلغ بلغ ظلم ظلم رفع رفع زعم. اب ہم جو ہے ابھی تک ہم نے 9 حروف کیے ہیں، سو آپ ان کو ان جو ہے الفاظ کی ادائیگی میں اپلائی کریں تاکہ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو. زعم مرج مرج خلق. آپ دیکھیں خا بھی موٹا ہے، قاف بھی موٹا ہے، بیچ میں لام باریک ہے. خلق عدل عدل عشر عشر عبد عبد فسق فسق امر امر عبس عبس. سو یہ زبر کی پریکٹس ہے. ان حروف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور یہ وہی حروف، یہ سب قرآن سے لیے گئے حروف ہیں اور یہ قرآن میں بار بار آ رہے ہیں. سو ان کی اور جو مخارج ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کریں، اور اس کو جو ہے جب آپ یہ مشق کرتے ہیں تو اس کو پھر اپلائی بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.